بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون کا یہ خاص پروگرام کا 5واں اور آخری ایپیسوڈ، جس کا عنوان ہے توحید اہل بیت کی نظر میں۔ وہ اللہ جو ذات میں، صفات میں واحد اور یکتا یعنی اکیلا ہے۔ تمام تعریف و توصیف اسی ذات کے لیے ہے، کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ تمام امور کا تقدیر ساز ہے اور کسی سوچ وچار کا محتاج نہیں۔ نہ رات اس پر غالب آ سکتی ہے اور نہ دن اس کے اوپر سے گزر سکتا ہے۔ اس کا ادراک آنکھوں کو محتاج نہیں کرتا۔ ناظرین، آج بھی ہم توحید خدا سے متعلق کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے بلا تاخیر استقبال کرتے ہیں مولانا سید فیض عباس صاحب قبلہ کا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ہمارے اس سیریز کے یعنی توحید اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر میں یہ ہمارا جو ٹاپک تھا، اس کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے، اور ہم اس ایپیسوڈ میں آپ سے پہلا یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے ریلیٹڈ جو بات ہے، اس میں جو آپ کے جو مکتب سے ریلیٹڈ اعلیٰ معارف نظر آتے ہیں، وہ کیا کسی اور مکتب میں دکھائی دیتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، یقیناً انشاءاللہ خوبصورت جواب بھی ہوگا۔ انشاءاللہ خدا قبول کرے۔ پہلی سطر میں اگر جواب دیا جائے تو اس کا جواب ہوگا نہیں۔ اچھا، وضاحت یہ ہے کہ عرفان توحید اسی کو ملے گا جس کی رسالت اور امامت کا عقیدہ مستحکم ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ امام رضا غریب علیہ السلام کی وہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوگا اس کو امان مل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جو بھی داخل ہوگا، امن امن عذابی، خدا کہتا ہے اس کو میرے عذاب سے امان مل جائے گی، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں ایک شرط ہماری ولایت ہے۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ حقیقی توحید کے معارف کو حاصل کرے تو اس کو امامت کے راستے سے جانا ہوگا۔ امامت کو سمجھنا پڑے گا، نبوت کو سمجھنا پڑے گا، اور توحید کو۔ بالکل اسی طرح سے کہ جب توحید مستحکم ہو جائے گی، اگر کوئی ادھر سے آنا چاہے، اس لیے کہ راستہ دونوں طرف سے ہے، اگر کوئی توحید سے آنا چاہے گا تو توحید کے بعد رسالت پر رکے گا نہیں، رسالت سے امامت کو بہرحال اس کو ملانا پڑے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ مت توحید، کسی نے پوچھا کہ توحید کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الہ ہونا التوحید۔ آپ نے فرمایا توحید یہاں تک ہے، یعنی آپ نے 3 کلموں کو شامل کیا کہ توحید اگر تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہے تو وہ یہاں تک ہے۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ مولا توحید کا مطلب تو اللہ ایک ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ پہ رک جانا چاہیے۔ کہا نہیں، اگر تم صرف لا الہ الا اللہ پہ رک جاؤ گے تو یہ حقیقی توحید نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے افراد کو دنیا پر بھیجے کہ جو اس توحید کے اسباق کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کیسے معلوم ہوگا کہ خدا ایک ہے؟ کیسے عرفان خدا حاصل ہوگا؟ جب تک کوئی ذریعہ نہ ہو، اور نبوت اسی ذریعے کا نام ہے۔ لیکن نبوت بھی چونکہ تمام ہو جانی ہے پیغمبر کے اوپر، اور ابھی مسلمانوں کا سفر قیامت تک جاری رہنا ہے، لہذا پیغمبر کے اوپر اگر بات کو ختم کیا جائے گا اور امامت کو شامل نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ جو نبی نے بتایا ہے وہ ہم تک کیسے پہنچے گا؟ لہذا ایک سلسلہ ہے امامت کا کہ جو پیغمبر سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا۔ کبھی مولا کائنات کی صورت میں ہوگا، کبھی امام حسن کی صورت میں ہوگا، کبھی امام حسین کی صورت میں، اور کبھی ہمارے امام یاسر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی صورت میں، کہ یہ سلسلہ امامت کبھی منقطع نہیں ہونا ہے۔ جب بھی ہمیں توحید حاصل کرنی ہوگی اسی دروازے پر آنا پڑے گا، جب بھی ہمیں عدالت کے عقائد کو اپنے تک محسوس کرنا ہوگا تو اسی دروازے پر آنا پڑے گا۔ اور اگر ہم امامت سے ہٹ کر توحید لیں گے تو توحید ہمیں طالبانی نظر آئے گی، پھر توحید ہمیں داعشی نظر آئے گی، پھر توحید ہمیں ایسی نظر آئے گی کہ جو لا الہ الا اللہ نہ کہے اس کو قتل کر دو۔ عام طور پر مسلمانوں کی جو شکل ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ظلم کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کہی آپ۔ آج آپ دیکھیے کہ جس طرح سے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر لا الہ الا اللہ توحید ہے تو ایک موحد دوسرے موحد کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ تو وہ کیسے قتل کرتا ہے؟ پہلے اس کے کفر کا فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا، تکفیر کرتا ہے، اور پھر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر صرف
لا الہ الا اللہ کے اطراف میں ہم رہیں گے تو نہ حقیقی توحید ہم تک پہنچے گی، نہ رسالت کے صحیح عناوین ہم تک آئیں گے، اور نہ پھر قیامت تک ہماری ہدایت کا انتظام ہوگا۔ لہٰذا صرف اور صرف ایک مکتب بچتا ہے، وہ مکتب اہل بیت ہے، مکتب امامت ہے، کہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے کہ جو جب جہاں سے چاہے گا اس کو وہاں سے یہ تعلیم حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمارے ائمہ کی بھی سب سے زیادہ جو زحمتیں ہیں اور سب سے زیادہ جو آپ کی کوششیں ہیں وہ یہی ہیں کہ حقیقی توحید کو پہنچایا جا سکے۔ جتنے بھی شک و شبہات و سوالات ہیں سب کے جواب دیے ہیں اہل بیت نے، اور اس سے بہتر توحید ہمیں پوری دنیا کے کسی بھی مذہب، کسی بھی دین یا کسی بھی ملت میں نظر نہیں آتی۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے ہم اپنی ہر واجب عبادت میں قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہماری کیا یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر نیک کام کے لیے اسی طرح کی نیت کریں؟ اور کیا کس امام کے یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کسی شاگردوں میں سے یا آپ کے صحابیوں میں سے کوئی ایسی سیرت ملتی ہے؟ احسن، تو بہت خوبصورت سوال ہے، میں پھر یہی کہوں گا، اس لیے کہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے تو ہم اپنی زندگی کے ہر پل کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ بے شک۔ دیکھیں قرآن میں سورہ زاریات کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی مقصد خلقت صرف اور صرف عبادت ہے، یعنی ہماری زندگی کا ہر پل عبادت ہونا چاہیے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا دور ہے، آپ کا ایک چاہنے والا ہے، آپ کا شاگرد، آپ کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے مولا میں نے اپنا مکان بنایا ہے، گھر بنایا ہے۔ عام طور پر جب ہم گھر بناتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ گھر بنایا۔ کہتا ہے مولا میں نے اپنا گھر بنایا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے قدم مبارک میرے گھر میں پڑیں تاکہ وہ بابرکت ہو جائے۔ بے شک۔ امام نے چونکہ دعوت دی گئی، اور دعوت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر دعوت ہو تو پھر آپ کو قبول کرنا چاہیے، مسلمان اگر دعوت دیتا ہے تو قبول کرنی چاہیے۔ امام نے کہا کب آنا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں دن آپ کو آنا ہوگا۔ وقت آیا اور یہ امام کو لینے کے لیے آتا ہے کہ مولا چلیے ہمارا گھر آمادہ ہے، اس کو بابرکت کر دیجیے۔ امام علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہوتا ہے کہ گھر نیا بنا ہوا ہے تو انسان دکھاتا ہے کہ دیکھیے یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہاں پر نماز پڑھیں گے، یہاں پر پڑھائی کریں گے، یہاں پر یہ ہوگا، ساری چیزیں دکھائیں۔ ایک اتاق اور ایک حجرے میں لے جا کر امام کو کھڑا کر دیا۔ امام نے پوچھا یہ جو کمرہ بنایا ہے تو نے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، یہ جو غرفہ ہے، یہ حجرہ، یہ کس لیے ہے؟ کہا مولا میں یہاں اس میں سوؤں گا، رات کو جب سب تھک جاؤں گا تو یہیں پر آرام کروں گا۔ کہ یہ روشن دان کیوں بنایا ہے؟ جو روشن دان پیچھے بنا ہوا ہے۔ کہ یہ مولا روشن دان اس لیے تاکہ صبح کے وقت جب اجالا ہونے لگے تو میرے چہرے کے اوپر روشنی پڑے اور میں سمجھ جاؤں کہ دن ہو گیا، اپنے کام کے لیے نکل جاؤں۔ امام نے کہا کہ تیرا مکان بھی یہی رہتا، تیرا حجرہ بھی یہی رہتا، تیرا غرفہ بھی یہی رہتا، تیرا روشن دان بھی یہی رہتا، مگر پہلے دن سے، جس دن سے تو نے یہ مکان بنانا شروع کیا تھا، تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے جب تک یہ مکان باقی رہتا، ہر پل تیرا عبادت میں گنا جا سکتا تھا اگر تیری نیت تھوڑی سی بدل جاتی۔ کہا مولا کیا نیت ہو جاتی؟ کہا تو اسی مکان میں جب یہ روشن دان بنوا رہا تھا، تیری نیت یہ ہوتی کہ میں روشن دان اس لیے بنوا رہا ہوں تاکہ جب رات چھٹنے لگے اور صبح صادق طلوع ہو تو یہاں سے اجالا میرے چہرے پر پڑے اور میں نماز کے لیے بیدار ہو جاؤں۔ واہ، صرف یہ نیت کرتا کہ میں نماز کے لیے بیدار ہو جاؤں، اس لیے یہ روشن دان بنوا رہا ہوں، تو یہ تیرا عمل عبادت بن جاتا۔ یعنی یہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی چیزوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا قانون بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں پاک وہی کھائیں گے، جو پانی پیتے ہیں وہی پئیں گے، جس بستر پر ہم سوتے ہیں وہی سوئیں گے، مگر یہ ساری چیزیں عبادت بنا سکتے ہیں اگر وہی جیسا آپ نے کہا کہ قربت الہی کی نیت شامل کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون اپنے گھر میں جو کھانا پکاتی ہے، بعض وقت اس کو الجھن ہوتی ہے کہ میں کیوں کھانا پکاؤں اتنے لوگوں کے لیے، پکانا اسی کو ہے، بنانا کھانا اسی کو ہے، وہ اس کو عبادت بنا سکتی ہے۔ نیت کیا کرے کہ میرے اللہ میں ان بچوں کی ماں ہوں، میں اس کی زوجہ ہوں، اس کے حقوق میرے اوپر ہیں، لہٰذا میں اس کو کھانا بنا کے دے رہی ہوں۔ البتہ وہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر، چونکہ واجب نہیں ہے لہٰذا وہ اب قربت الہی کے لیے یہ عمل کو انجام دیں۔ میرے اللہ میں آج یہ کھانا بنا رہی ہوں قربت الہی کے لیے، قربتاً اللہ، یہ غذا دے رہی ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں ایک زوجہ ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں۔ تو یہ نیت جو ہوگی، اس کا جتنی دیر وہ کھانا بنائے گی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، یہ عبادت میں شمار ہوگا۔ شوہر جب صبح کام کے لیے جا رہا ہے تو وہ یہ نکلتے ہوئے کہے کہ میرے اللہ میں رزق حلال کی تلاش میں نکل رہا ہوں، قربتاً اللہ، تاکہ تیری قربت حاصل ہو جائے، تو کام وہی کرے گا، پیسہ وہی ہوگا اور یہ عبادت بن جائے گا۔ البتہ رزق حلال کمانا یہ خود عبادت ہے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ کو مجاہد کے خون سے زیادہ کسی مومن کے پسینے کے قطرے زیادہ محبوب ہیں کہ اگر وہ حلال خدا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کے رزق کو لیے اور حلال رزق کے لیے پسینہ بہایا جائے، تو یقیناً یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر صرف وہی ہے، خود بھی ہمارا یہ خیال ہو جائے کہ ہم یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً قربت الہی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ بہت اچھی بات آغا، جس طریقے سے دیکھا جائے جو ہمارا یہ 5واں ایپیسوڈ ہے، اور پچھلے بھی جتنے ایپیسوڈ تھے اس میں جو بھی سوال تھے
کہ ہم اس ایپیسوڈ میں بات نہیں کہنا چاہیں گے کہ ہم جس طریقے سے جتنا اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کے قائل ہوتے جائیں گے تو اتنا ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ بہت عمدہ ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے کہ اگر ہمیں حقیقی معنی میں توحید کا علم ہو جائے گا تو پھر ہم کبھی خدا کے فیصلوں پہ انکار نہیں کریں گے، اور خدا کا ایک فیصلہ ہے نبوت، اور نبوت کا ایک فیصلہ ہے امامت، کہ غدیر خم کے میدان پہ پیغمبر اعظم نے 1.25 گھنٹے کا جو خطبہ دیا ہے اس میں آپ کے جو آخری جملے ہیں وہ یہی ہیں، اللہ مولایا و انا مولا المؤمنین و من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی پیغمبر نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور اس سے پہلے تمام افراد سے اقرار لیا کہ میں نے اب تک جو بھی تم تک پہنچایا ہے وہ اپنی مرضی سے پہنچایا یا اللہ کی طرف سے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے نمازیں بتائیں تو اللہ کی طرف سے تھیں، روزہ بتایا تو اللہ کی طرف سے تھا، کہ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے بتایا ہے تو یہ بھی میں پیغام نبوت جو دے رہا ہوں، پیغام ولایت جو دے رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کو واحد مانتے ہوتے، اللہ کی توحید پہ یقین ہوتا، اللہ کی عدالت پہ شک نہیں ہوتا، پیغمبر کو اپنے جیسا نہیں مانتے تو پیغمبر کے اس فیصلے کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھاتے اور علی کو وہی مانتے جو پیغمبر منوانا چاہ رہے تھے۔ غدیر کے موقع پر ایک بہت بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حارث ابن نعمان فہری ایک شخص ہے جو کھڑا ہوتا ہے، اس کا سوال ہی یہی ہے کہ یہ بتائیے جو آپ علی کو ولی بنا رہے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں یا اللہ نے کہا ہے، اور اگر آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں تو ماذ اللہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر عذاب آ جائے، اور اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا علی کو، میرے اوپر عذاب آ جائے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع، غالباً 29واں پارہ ہے، مانگنے والے نے عذاب مانگا اور ہم نے عذاب دے دیا۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر علی کو بنایا ہے تو میرے اوپر عذاب آ جائے، فوراً عذاب آ گیا، جبکہ پیغمبر اعظم کو یہ قرآن کی آیت کا سپورٹ حاصل ہے کہ جب تک آپ امت میں موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر عذاب آیا ہے۔ یعنی ولایت اتنی ضروری شے ہے، اتنی ضروری شے ہے کہ اگر ولایت کا انکار کر دیا جائے تو پیغمبر کے امتی ہونے کا درجہ خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تو وہی سورہ مائدہ کی 67 اور تیسری دونوں آیتیں کانفلکٹ ہیں، دونوں میں نہیں ہوگا، مطلب دونوں ایک ہی ہیں کہ وہ آپ نے اگر یہ نہ پہنچایا یا رسول اللہ نہ پہنچایا، یقیناً تو یقیناً یہی ہے کہ اگر ہمارا توحید کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو عدالت کے تقاضے کے تحت ہم امامت کو قبول کر لیں گے۔ اسی لیے جو عدلیہ کہلاتے ہیں، جو عدل کو مانتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو امامت سے مربوط کرتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری کوشچن ذہن میں آگا، کیونکہ وقت کی کمی ہے لیکن میں پھر بھی کرنا چاہوں گا۔ جس طریقے سے دیکھا جائے قرآن کی آیت ہے کہ انسان اور پتھر یہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تو اب اگر انسان اور پتھر دوزخ کا ایندھن ہوں گے تو اس میں سے وہ کون ہوں گے جو توحید پر عمل کرتے تھے اس کے باوجود دوزخ کی طرف چلے گئے، یا پھر توحید پر عمل نہ کرنے والے دوزخ کا ایندھن ہوں گے؟ حسن، تم دیکھیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، قرآن کریم کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ کہ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ وہ آیت ہے، اسی آیت کے اندر پیغام چھپا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد بھی جہنم جانے کا خطرہ ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ایمان لے آیا تو سب ختم ہو جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آپ کے اعمال میں دکھنا چاہیے، ایمان آپ کے افعال میں دکھنا چاہیے۔ اگر وہ ایمان ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ عمل کو ہی انجام نہیں دے رہے ہیں تو پھر خطرہ ہے جہنم میں جانے کا۔ دیکھیں، جو کافر ہے، جو ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کو خطرہ نہیں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو عدالت کو، جو اللہ کے وجود کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ تو ہے ہی جہنم میں۔ خطرہ کسے ہے؟ خطرہ اس کو ہوتا ہے جس کو بچایا جا سکے۔ جو پانی میں ڈوب گیا ہے آپ اس سے نہیں کہیں گے کہ تم کو پانی کا خطرہ ہے، جو دریا کے کنارے جا رہا ہے اس سے آپ کہیں گے کہ آپ کو پانی کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے کو بچا سکتا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ یہ خطرہ کیوں لاحق ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایمان کے جو تقاضے ہیں، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو اس کے اوصاف کے ساتھ ماننا، اللہ کو اس کے صفات کے ساتھ ماننا، اللہ کو اس کی عدالت کے ساتھ ماننا، اللہ کے احکام کے ساتھ یعنی نبوت اور امامت کے ساتھ ماننا، اور پھر اس کے بعد اس ماننے کو عمل کے ذریعے اس کو ظاہر کرنا کہ ہم اگر تجھے ایک مانتے ہیں تو ہم تیرے
تیرے آگے سجدہ بریز ہوں گے. اگر تجھے عادل جانتے ہیں تو تیری قضا اور رضا کے اوپر رضم بقضاء کہہ کے اپنی جان بھی قربان کرنے پر آ جائیں گے. لیکن اگر صرف ہم زبانی ایمان لائیں گے اور عمل کے اندر وہ توحید دکھائی نہیں دے گی، عمل کے اندر اگر ہمارے وہ وحدت دکھائی نہیں دے گی، تو پھر بہرحال خطرہ ہے جہنم میں جانے کا. قرآن میں بھی اور حدیث قدسی میں بھی آپ نے کہا تھا، جیسے ارشاد فرمائے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. تبھی 1400 سال پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، اتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے کہ جس میں دعوت دی گئی ہے، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، دعوت دی گئی ہے. کسی کے اوپر جبرن اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، مطلب انویٹیشن دیا گیا ہے، دعوت دی گئی، اسے لوگوں نے قبول کیا اور آئے. اس میں آج کل ایک نئی چیز چل گئی، کچھ اس طریقے کے لوگ سماج میں بھی نکل کے آ رہے ہیں جو کچھ پولیٹیشین ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک آخری سوال، پولیٹیشین ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو صرف راجنیتی ووٹ کی اور سیٹ کی چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عجیب ہے ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ کہ وہ مسلمانوں کے یہاں، جیسے مثال دے رہے ہیں، جاتے ہیں اور مسلمان ہمارے یہاں نہیں آتے ہیں، جبکہ اس میں واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے دعوت دی ہے کسی کو. جہاں کچھ ہوتا ہے لوگ، جہاں فیت ہوتا ہے، جہاں کچھ ہوتا ہے انسان وہی ماتھا ٹیکتا ہے. تو ایک میسج کے ساتھ ہم چاہیں گے، ایک چھوٹا سا میسج اس پروگرام کے ذریعے ایک دے دیں اور ہم اس پروگرام کو بھی وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے. میں یہ میسج اگر میں کہنا چاہوں تو یہ تمام بنی نوع بشر کے لیے ہے، یعنی انسانیت کے لیے ہے کہ اپنے مذہب کو مانتے رہیے آپ اس وقت تک جب تک آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کا مذہب صحیح ہے. لیکن اس دوران کہ جب آپ اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، دوسرے کے مذہب کو برا نہ کہیں، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے اس کا مذہب اس کے لیے محبوب ہوتا ہے، اور جب اس کو برا کہیں گے تو بہرحال اس کے اندر ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے، پروردگار نے، ایشور نے، گاڈ نے ایک عقل دی ہے، لہٰذا ہر معاملے میں عقل کو استعمال کریں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے زندگی کا معاملہ ہو، چاہے موت کا معاملہ ہو. جب عقلی تقاضوں کے اوپر ہم زندگی کو گزارنا چاہیں گے تو پھر ہماری زندگی کا ایک انداز بدلا ہوا دکھائی دے گا. ایک آنے والا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اگر میں تمام کوششیں اور کاوشیں کروں، استدلال کروں، جستجو کروں اور میں اس نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے تو کیا مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ امام نے فرمایا تب واقعی اگر بغیر تعصب، بغیر کسی حسد اور بغیر کسی ایک پہلے سے میدان بنا کر آمادہ ہو کر، یعنی بغیر کسی تعصب کے میں کہہ لوں، تو اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر آزاد انسان کی طرح زندگی گزار. یعنی جو تیرا ضمیر کہتا ہے کہ ان کاموں کو انجام نہ دیا جائے، ان کو انجام نہ دے. جو تیرا ضمیر کہتا ہے کہ تو انجام دے، اس کو انجام دے. اگر تو نے ایسا کیا تو قیامت کے دن تو معذور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے صرف نبی ظاہر نہیں رکھا ہے، نبی باطن بھی رکھا ہے. نبی ظاہر وہ نبی ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. نبی باطن جسے حجت باطن کہا جاتا ہے وہ عقل ہے، اور عقل ہمیشہ اچھائی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتی ہے. بہت بہت شکریہ آغا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آخری ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا. ان 5 ایپیسوڈ کو دیکھ کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو یا اگر آپ کو لگتا ہو کہ کہیں پر ٹھیک سے وضاحت نہ ہو پائی ہو تو ہمیں winislam@gmail.com پر آپ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لے کر کوئی اور نیا پروگرام. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، میسج آف ہیومینٹی. شکریہ، خدا حافظ.